بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا عنوان ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ جملوں میں الفاظ کی ترتیب کے لیے فعل، فاعل، مفعول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فعل، فاعل، مفعول کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جملے کی بناوٹ وہ ذخیرے الفاظ یعنی الفاظ کا مجموعہ جس کے مطلب سمجھ میں آ جائیں جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ جملہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو، فعل کسی کام کا کرنا۔ جیسے احمد گیند سے کھیل رہا ہے۔ فاعل یعنی سبجیکٹ، فاعل کام کرنے والے اسم کو کہتے ہیں۔ جیسے تصویر میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہوگا وہ فاعل کہلائے گا۔ جیسے پہلی تصویر میں بچے کھیل رہے ہیں، کون کھیل رہا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، تو بچے فاعل ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر میں کتاب میز پر ہے، کون سی چیز میز پر ہے؟ کتاب، تو کتاب فاعل ہے۔ ابو پڑھ رہے ہیں، کون پڑھ رہا ہے؟ ابو پڑھ رہے ہیں، ابو فاعل کہلائے گا۔ اسی طرح سے بطخ تیر رہی ہے، کون تیر رہا ہے؟ بطخ تیر رہی ہے، تو بطخ فاعل کہلائے گی۔ تو آپ نے دیکھا ان تصویروں میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے۔ مفعول یعنی آبجیکٹ وہ اسم جس پر کام کیا جا رہا ہو مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے علی گاڑی سے کھیل رہا ہے۔ علی کس سے کھیل رہا ہے؟ گاڑی سے۔ کس پر کام کیا جا رہا ہے؟ گاڑی پر، تو گاڑی مفعول ہے۔ اسی طرح امی کھانا پکا رہی ہیں، امی کیا کر رہی ہیں؟ کھانا پکا رہی ہیں، کھانا مفعول ہے۔ اسی طرح چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے، چڑیا کہاں رہتی ہے؟ گھونسلے میں، تو گھونسلہ مفعول کہلائے گا۔ جہاز آسمان میں اڑتا ہے، جہاز کہاں اڑتا ہے؟ آسمان میں، آسمان مفعول کہلائے گا۔ فعل یعنی ایکشن ورب وہ الفاظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ جیسے استانی سبق پڑھا رہی ہیں، استانی کیا کر رہی ہیں؟ سبق پڑھا رہی ہیں، پڑھا رہی فعل ہوگا۔ احمد کرکٹ کھیل رہا ہے، کھیل رہا فعل ہوگا۔ بلی دودھ پی رہی ہے، پی رہی فعل ہوگا۔ سارا پانی دے رہی ہے، دے رہی فعل ہوگا۔ جملے میں الفاظ یعنی فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب۔ فاعل جملے کے شروع میں تحریر کیا جاتا ہے، مفعول جملے کے درمیان میں پایا جاتا ہے، جبکہ فعل جملے کے آخر میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ فعل، فاعل اور مفعول کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے گھوڑا گھاس کھاتا ہے، گھوڑا فاعل ہے، گھاس مفعول ہے اور فعل کھاتا ہے۔ اسی طرح بچے پتنگ اڑاتے ہیں، بچے فاعل ہے، پتنگ مفعول ہے، اڑاتے ہیں فعل ہے۔ ندا نظم پڑھتی ہے، ندا فاعل ہے، نظم مفعول ہے اور پڑھتی ہے فعل ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب ہم جانچ کی طرف آتے ہیں۔
یہاں پر آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، دیے گئے جملے پڑھیے اور فعل، فاعل اور مفعول پہچان کر الگ الگ کالم میں تحریر کیجیے۔ ان جملوں کے آگے آپ کو فعل، فاعل، مفعول کے کالم نظر آ رہے ہیں، آپ جملے پڑھیے اور فعل، فاعل، مفعول کی نشاندہی کیجیے جیسا کہ آپ کو پیچھے سکھایا گیا ہے۔ آپ اس کو پہچان کر درست کالم میں تحریر کیجیے۔ جملہ نمبر 1، تم مٹھائی مت کھاؤ۔ جملہ نمبر 2، پرندے کی آواز سنو۔ جملہ نمبر 3، یاسر چڑیا گھر جائے گا۔ جملہ نمبر 4، دادا جان کل لاہور جا رہے ہیں۔ جملہ نمبر 5، دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ جملہ نمبر 6، میرے بھائی نے خط لکھا۔ اب ان جملوں کو کاپی میں تحریر کیجیے اور درست کالم میں فعل، فاعل، مفعول تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو جواب دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ اپنے جواب کے ساتھ ان جواب کو ملا کر دیکھیے۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے۔ سرگرمی نمبر 2 میں آپ کو ایک منظر دکھائی دے رہا ہے۔ اس منظر میں آپ کو کردار اور ماحول کے مطابق جملے تحریر کرنے ہیں، لیکن آپ کو اس میں فعل، فاعل، مفعول کا بھی استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ جو کردار نظر آ رہے ہیں ان کو آپ فرضی نام بھی دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بھی کوئی نام دے سکتے ہیں، جیسے ندا پتنگ پکڑے ہوئی ہے، یاسر گاڑی لے کے جا رہا ہے، سارا تصویر بنا رہی ہے، علی گیند سے کھیل رہا ہے، احمد باغ میں سو رہا ہے۔ ایک مینڈک بھی چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، مینڈک ندا کو دیکھ رہا ہے، ندا کتاب پڑھ رہی ہے، سارا سیب توڑ رہی ہے۔ اس طرح سے آپ بہت سارے جملے تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو فعل، فاعل، مفعول کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد سے جملے تحریر کرنے ہوں گے۔ سرگرمی نمبر 3 میں آپ کو ایک عبارت نظر آ رہی ہے۔ اس عبارت کو پڑھیے اور اس میں فاعل اور فعل تلاش کر کے خط کشید کیجیے۔ فاعل کو نیلے رنگ سے خط کشید کیجیے اور فعل کو لال رنگ سے خط کشید کیجیے۔ میں عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اسد نے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو سورج چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، کیمرہ اٹھایا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور پہاڑوں کی سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ آپ نے عبارت دیکھی۔ اب اس عبارت میں آپ کو فاعل اور فعل تلاش کرنا ہے اور اس کو دیے گئے رنگوں سے خط کشید کرنا ہے۔